میں آج کا آغاز انسانی تاریخ کے سب سے مشہور انسان کی سب سے مشہور کتاب کے سب سے مشہور لفظوں کو پڑھ کر کروں گا، اور یہ لفظ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی بائبل نہیں ہوتی اور آپ کے پاس صرف یہ ایک آیت ہوتی ہے جسے میں پڑھنے والا ہوں، تو آپ یسوع مسیح کی انجیل کو سمجھ سکتے ہیں۔ یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا جو بلند و بالا خدا ہے، خدا جو عرش پر ہے، خدا جو حیرت انگیز خدا ہے، غالب خدا ہے، لازوال باپ جس کے آگے ہر گھٹنا جھک جائے گا، خدا خالق، خدا قادر مطلق آپ سے محبت کرتا ہے۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت لامحدود ہے۔ یہاں یہ لکھا ہے کہ اس نے صرف دنیا سے ہی محبت نہیں رکھی، اس نے ایسی محبت رکھی لامحدود۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کتنی بڑی محبت ہے۔ لامحدود محبت حقیقت میں یہ اتنی لامحدود ہے۔ خدا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ گویا آپ پوری دنیا میں واحد شخص ہیں، گویا آپ واحد شخص ہیں جس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ وہ اس طرح آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے لازوال محبت کرتا ہے، ایسی محبت جو ہمیشہ رہے گی، ایک ایسی محبت جو اس دنیا کی بنیادوں سے پہلے تھی، ایک ایسی محبت جو قائم رہتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا کیا، چاہے آپ آج کہیں بھی ہوں، چاہے آپ کیا کرنے جا رہے ہوں، یہ لازوال محبت ہے۔ جب یہ لفظ لکھے گئے تو وہ وقت تھا جب لوگ خدا کو ظالم سمجھتے تھے، ایک ایسا خدا جو صرف لوگوں کو جہنم میں دھکیل رہا ہے، ایک مطلبی اور ایک سخت خدا۔ اور آج بھی بہت سارے لوگوں کا خدا کے بارے میں یہی نظریہ ہے۔ ایسے طبی آدمی ہیں جو خدا کے غضب کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ طرح طرح کی قربانیاں کرتے ہیں اور رسومات کرتے ہیں ناراض خدا کو راضی کرنے کی، طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں خدا کو راضی کرنے کی۔ لیکن یہ صفحہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا دنیا سے محبت کرتا ہے۔ خدا محبت ہے، وہ صرف محبت کرتا نہیں ہے، وہ محبت ہے، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے، یہ اس کے کردار کا حصہ ہے۔ یوحنا کی اس کتاب میں یہ لفظ محبت کو مزید 35 مختلف بار استعمال کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے ایک اور کتاب لکھی ہے، ایک پتلی کتاب جسے ہم پہلا یوحنا کہتے ہیں۔ اس کتاب میں وہ لفظ محبت 32 مختلف بار استعمال ہوا ہے، کیونکہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو سمندروں کو بھرنا ہوتا، اگر آپ نے بحر اوقیانوس کو بھرنا ہوتا، یا بحر الکاہل کو، یا پھر بحرائے ہند کو، پانی کے جسم کو سیاہی سے تمام دنیا میں بھرنا ہوتا، اور ہر شخص کے پاس جو اب تک زندہ رہا قلم ہوتا، اور ہر شخص کو خدا کی محبت کے بارے میں لکھنا ہوتا، اور جب بھی وہ خالی ہوتا اس قلم کو دوبارہ بھرنا ہوتا، تو آپ سمندروں کو خشک کر دیتے، کیونکہ خدا کی محبت لامحدود ہے۔ آپ خدا کی محبت کے بارے میں نہ تو لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بیان کر سکتے ہیں، آپ اسے پوری طرح سے سمجھنے کی جگہ پر نہیں آ سکتے۔ یہ بہت لامحدود ہے، جیسے خدا لامحدود ہے اور اس کی محبت بھی لامحدود ہے۔ خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا کیا اور اپنی زندگی میں اس وقت کیا کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کے حالات کہاں ہیں، آپ کے مستقبل سے فرق نہیں ہے۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے، اس کا دل آپ کے لیے ترستا ہے۔ بائبل افسیوں کی کتاب میں کہتی ہے، افسیوں 3 باب اس کی 17ویں آیت کے شروع میں، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے،
تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سمجھیں، تھوڑی سی محبت کو سمجھیں، جو محبت یسوع آپ کے لیے رکھتا ہے، آپ اسے سمجھیں تاکہ آپ خداوند کی معموری تک پہنچ جائیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں یہ حوالے میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے آپ اسے پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے، اس علم تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتے، یہ لامحدود ہے، اور اس کی محبت بہت عظیم ہے۔ وہ آپ سے اتنی محبت رکھتا ہے۔ بائبل رومیو کی کتاب کے 8ویں باب میں آگے کہتی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی محبت کو الگ کر سکے یا چھین سکے۔ رومیو کی کتاب کا 8واں باب اس کی 35ویں آیت کے شروع میں، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار؟ کیا ان میں سے کوئی چیز خدا کی محبت پر قابو پا سکتی ہے؟ کیا وہ خدا کی محبت سے بڑھ کر ہے؟ نہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا آگے پڑھیں، 37ویں آیت میں لکھا ہے کہ مگر ان سب حالاتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے نہ ہم کو موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق ہمیں خدا سے جدا نہیں کر سکتی۔ اگر ہمیں مسیح کی محبت ہے تو جہنم کی کوئی طاقت نہیں ہے، اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو خدا کی محبت سے بڑھ کر ہو، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خدا کی تخلیق کا حصہ ہیں، خدا نے آپ کو بنایا ہے، خدا نے آپ کو ڈیزائن کیا ہے، آپ خوفناک اور حیرت انگیز طور پر بنائے گئے ہیں، اور خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے جبکہ آپ نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں بائبل کہتی ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی۔ ہو سکتا ہے آپ بھی اس سے محبت نہ کرتے ہو، پر وہ کرتا ہے۔ سنو خدا تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ خدا بائبل میں کہتا ہے کہ اس نے آپ کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ خدا بائبل میں کہتا ہے اس کے پاس آپ کے سر کے ہر ایک بال کا شمار ہے۔ خدا بائبل میں کہتا ہے کہ وہ آپ کے ہر ایک خیال کو، آپ کے ہر ایک ارادے، آپ کے دل کے ہر ایک مقصد کو جانتا ہے، اور ہر وہ چیز جاننے میں جو آپ نے کبھی نہیں کیا، اور جو کچھ آپ کریں گے، اور پھر بھی آپ سے محبت کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ آپ کی کمزوریوں کے باوجود، آپ کی ناکامیوں کے باوجود، پھر بھی آپ سے محبت کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ ایسی کوئی محبت نہیں ہے جو اس کا موازنہ کر سکے، کوئی انسانی محبت نہیں ہے جو دور دور تک بھی اس کے نزدیک آ سکے۔ آپ جانتے ہیں لوگ محبت کی تلاش میں ہیں، لوگ محبت چاہتے ہیں، وہ اکثر محبت کے بارے میں فلمیں بناتے ہیں، وہ محبت کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں، لیکن ہماری انسانی محبت اس کے نزدیک بھی نہیں آتی۔ جیسا کہ زیادہ تر لوگ جب وہ محبت کرتے ہیں تو اس رشتے میں دنیا اور لین دین ہوتا ہے، یہ مشروعات ہے، لیکن خدا کی محبت غیر مشروعات ہے۔ اسے آپ سے اور مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ محبت ایک انتخاب ہے، محبت ایک قربانی ہے۔ اس نے آپ کی کمزوری کے باوجود آپ سے محبت کرنے کا انتخاب کیا ہے، یہ مشروعات نہیں ہوتی۔ اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا نے صرف یہ کہا نہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے ثابت کر کے دکھایا۔ اس نے آپ کے لیے اپنا بیٹا دے کر ثابت کیا اپنی محبت کو۔ ہمارا ایمان ہے کہ باپ ابراہم نے اس بات کی جھلک دیکھی ہے کہ خدا کے لیے یہ کرنا کتنا مشکل تھا۔ خدا ابراہم کے پاس آیا اور کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے، اور ابراہم اپنے بیٹے کو ایک پہاڑ پر لے گیا اور اس کا بیٹا قربان گاہ پر لیٹ گیا، اور ابراہم نے چھری پکڑ کر اسے بلند کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرتا، خدا نے اسے روک دیا۔ یہ فرما برداری کا امتحان تھا، لیکن ہمارے ایمان کے باپ کے طور پر اس نے اس بات کی جھلک دیکھی کہ آسمانی باپ اپنے بیٹے کو دنیا کے لیے قربان کرنے میں کس چیز سے گزرے گا۔ دیکھو یہ کیسی محبت ہے جو باپ نے ہمیں عطا کی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کیا ہے۔ اس پر یوحنا بعد میں لکھتا ہے، یہ کیسی محبت ہے جو ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی جان دینے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا، اس نے اپنی مرضی سے ایسا کیا۔ در حقیقت وہ صفحہ جسے ہم پڑھتے ہیں
यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत, जहां से मैं अभी तबलीग कर रहा हूं। यीशु ने कहा, वो इस बात को जानता था कि वो कुर्बान होने वाला है। उसने ये खुशी से किया क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। बाइबल कहती है कि उसने हम पर अपनी मोहब्बत का इजहार उस वक्त किया जबकि हम गुनहगार थे। मसीह हमारे लिए मुआ, वो हमारी खातिर सलीब पर मुआ। यीशु कुर्बानी क्यों बन गया? वो क्यों मर गया? क्योंकि आपने और मैंने और आपने गुनाह किया है और हमारे गुनाहों की अदायगी की कीमत है, और वो कीमत जहन्नुम की कैद है। लेकिन उसने हमें उससे बचा लिया, उसने हमें उससे आजाद होने का मौका दिया, और वो हमारे लिए मुजरिम बन गया, हमारे लिए मुजरिम बन गया। उसने वो नतीजा भुगता जिसके आप और मैं मुस्तहिक हैं। हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है, अपने झूठ, अपनी हवस और अपने लालच, अपने गुरूर, अपनी खुदगर्जी, अपनी चोरी, हर गुनाह, हर जुर्म के लिए जो हम खुदा के खिलाफ करते हैं उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ती है। खुदा अदल है और खुदा पाक है, लेकिन वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने इस गुनाह की सजा, उन जराइम की सजा उसने अपने ऊपर ले ली, और उसने ये काम सलीब पर मर के किया। उसे मारा पीटा गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उस पर तंज किया गया, और उसे सलीब पर कीलों से जकड़ा गया, और वो उस सलीब पर मर गया। और फिर वो कब्र में चला गया, उसे कब्र में उतार दिया गया। उसने 3 दिन और 3 रातों तक मौत सही, लेकिन फिर वो मुर्दों में से जी उठा और खुदा के अर्श के दाहिने हाथ पर बैठ गया। मैंने एक कहानी सुनी थी जो बहुत बहुत अरसा पहले हुई थी। ये एक दूर सल्तनत में था, और एक काजी था जिसे बादशाह ने कौम का फैसला करने का काम सौंपा, और यूं लोग मीलों दूर से आते थे इंसाफ हासिल करने की कोशिश में। जिन लोगों ने जुर्म किया था उनको उसके सामने लाया जाता, और जो लोग एक दूसरे पर मुकदमा करते उनको भी सामने लाया जाता था। और दिन के वक्त जब वो मुख्तलिफ लोगों का फैसला कर रहा था, वो एक नौजवान को उसके पास लाए। उस नौजवान ने जुर्म किया था, वो मुजरिम पाया गया, लेकिन ये नौजवान जज का बेटा था, और जो जुर्म उसने किया था उसके लिए जरूरी था कि वो जुर्माना अदा करे, कि वो जज को रकम अदा करे ताकि वो आजाद हो जाए। और अगर वो रकम या जुर्माना अदा ना कर सके तो उसे कटहरे में फेंक दिया जाएगा। उसके पास पैसे नहीं थे, तो इस तरह उसे कटहरे में भेजा जा रहा था। लेकिन वो जज, उसका बाप था, तख्त से उतरकर उस बड़े हॉल में चला गया, और फिर उस जज ने अपने बेटे को जुर्माने की अदायगी के लिए रकम दे दी, और उसके बेटे ने उसे हासिल किया। और जज वापस तख्त पर चला गया, अपने बेटे को सजा सुनाई और जुर्माना वसूल किया। उसने जुर्माना वसूल किया, और वो नौजवान उस हॉल से बेकसूर बेगुनाह निकल गया। उसने जुर्माना अदा किया, हालांकि वो उसका जुर्माना नहीं था, अगरचे वो उसका मुस्तहिक नहीं था, लेकिन बाप उससे प्यार करता था। वो नहीं चाहता था वो कटहरे में जाए, यूं उसने उसका जुर्माना अदा कर दिया। लेकिन वो इंसाफ से मुतमईन हो गया, और यीशु ने भी यही किया। सलीब पर मरकर उसने आपके और मेरे गुनाहों की सजा अदा की। मसीहत और दुनिया के बाकी मज़ाहिब में यही तो फर्क है। हर कोई कहता है जो आपने बुरा काम किया है उसकी कीमत अदा करने के लिए आपको कुछ चीजें करना होंगी, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप जुर्माना अदा नहीं कर सकते, लेकिन यीशु ने आपके लिए किया। आपको सिर्फ उसे ईमान से हासिल करना चाहिए। उसने आपको ये मौका दिया क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपकी परवाह करता है। ये अब तक की सबसे बड़ी मोहब्बत की कहानी है, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। उसने कहा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और फिर ये लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई भी गुनाह की सजा से आजाद हो सकता है, चाहे आपने अपनी जिंदगी में क्या कुछ ना किया हो। कोई भी, जो कोई ईमान लाए। आपको सिर्फ उस पर ईमान लाना है। अगर आप ईमान रखते हैं, अगर आप वाकई पूरे दिल से ईमान रखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा और उसके बेटे यीशु मसीह ने सलीब पर मरकर हमारे गुनाहों की सजा अदा की, कब्र में गया और दोबारा जी उठा, अगर आप इस पर ईमान रखते हैं तो आप बचाए जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप वाकई सच में उस पर ईमान रखते हैं तो आप गुनाह से तौबा करते हैं। अगर आपको वाकई यकीन है कि यीशु ने आपके लिए ऐसा किया है, तो आप जिस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं उससे हट जाएंगे और उसकी पैरवी करेंगे।
اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خزانہ ہے، ایک خزانہ جس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اسے اس مخصوص درخت کے ساتھ اس مخصوص پہاڑ پر دفن کیا گیا ہے، اگر آپ واقعی اس بات پر یقین رکھتے ہیں تو آپ اس خزانے کو ضرور کھودنے جائیں گے۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ اسے کھودنے نہیں جاتے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ یقین رکھتے ہیں اور اسے کھودنے نہیں جاتے، تو آپ یقین نہیں رکھتے، اور یہ مسیح کی خوشخبری پر یقین رکھنے سے ہوتا ہے کہ یسوع آپ کے لیے مرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو آپ اس سچے عقیدے میں اسے اپنی زندگی کا رب بنائیں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اس کی پیروی اور اطاعت کریں گے۔ اس حوالے سے 2 آیات جو ہم یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت اور اس کی 18 آیت میں پڑھتے ہیں، یسوع ہمیں ایک آیت دیتا ہے جو کہ ایک ہی وقت میں خوفناک اور حیرت انگیز ہے۔ یسوع کہتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اور اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں، اگر آپ واقعی اس پر یقین رکھتے ہیں، تو آپ آزاد ہیں۔ کس چیز سے آزاد؟ جہنم سے آزاد لکھا ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہو۔ اس لفظ صرف ہلاک کا مطلب مرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے خدا سے، اس کا مطلب خدا سے جدا ہونا ہے۔ دونوں جگہ، ابھی اور جہنم میں، عذاب کی ابدی جگہ میں، اس قید خانے میں جس کے آپ اور میں اپنے گناہوں کی وجہ سے مستحق ہیں۔ لکھا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ابھی سے شروعات کریں۔ اس کی لازوال، اس کی ابدی زندگی آپ کے اندر رہے گی اسی لمحے جب آپ ایمان لائیں گے۔ وہ آپ کے اندر اپنی ابدی زندگی رکھتا ہے، اور پھر جب یہ زندگی، یہ زمینی جسمانی زندگی گزر جائے گی، وہ ابدی زندگی آپ میں ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ رہے گی۔ آپ جہنم سے بچ جائیں گے اور آپ ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ کتنی شاندار بات ہے جب وہ آپ کے لیے ایسا کرتا ہے۔ آپ کے لیے آپ اس کے ساتھ رشتہ شروع کرتے ہیں، آپ اس سے بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ وہ باپ جو آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج دیا، آپ اسے قریب سے اور ذاتی طور پر جاننے لگتے ہیں، اور یہ ایک بہت عظیم چیز ہے۔ آپ اس محبت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ محبت جو بہت عظیم ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، آپ اس کی محبت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ پر منحصر ہے، آپ قبول کر سکتے ہیں، آپ وہ محبت حاصل کر سکتے ہیں، وہ محبت جو اس نے اپنے بیٹے کو بھیج کر آپ سے کی، آپ اسے قبول کر سکتے ہیں جو اس نے آپ کے لیے کیا، یا پھر آپ اسے مسترد کر سکتے ہیں۔ وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے یا نہیں یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے کیونکہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ اس کے تحفے کو یا تو مسترد کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس تحفے کو قبول کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور اگر آپ اس کی محبت کو قبول کرتے ہیں جو اس نے آپ سے کی، تو بائبل کہتی ہے کہ آپ کا نام آسمانی کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، اور جب آپ کا نام وہاں ڈالا جاتا ہے تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے گناہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہو، کیونکہ آپ کے گناہ صلیب پر یسوع مسیح پر ڈال دیے گئے ہیں، اور آپ جہنم کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اور آپ ایسا ابھی کر سکتے ہیں، آپ اس کتاب میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں اور رجوع کریں۔ آپ کہتے ہیں میں ایسا کیسے کروں گا؟ کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی خاص دعا نہیں ہے اور کوئی کام نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے جو آپ کو وہاں پہنچا سکے۔ آپ کو اپنے منہ سے اقرار اور دل سے یقین کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی زندگی کا خدا ہے، اور اگر آپ نہیں جانتے کہ کیا دعا کرنی ہے تو آپ کچھ اس طرح سے دعا کر سکتے ہیں، بلکہ آپ ابھی میرے ساتھ دعا کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اے خداوند، مجھے یقین ہے اور میں دل سے ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے لیے بھیج دیا۔ میرے لیے میں یقین کرتا ہوں کہ یسوع صلیب پر مر گیا
اور وہ 3 دن اور 3 راتوں تک موت میں رہا، اور پھر وہ میرے لیے دوبارہ جی اٹھا۔ اور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور میں آج سے آگے تجھے اپنی زندگی کا رب ماننے کا انتخاب کرتا ہوں۔